دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حملے کے بعد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے کے بعد جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، آپ رضی اللہ عنہ نے خلافت کے عہدے کے لیے 6 آدمیوں کا نام پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے 6 نامور شخصیات، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو نامزد کر کے خلیفہ کے انتخاب کا حکم دیا۔ خیر دوستو، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آخری رسومات کے بعد انتخاب کا مسئلہ پیش ہوا اور 2 دن تک اس پر بحث ہوتی رہی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ آخر تیسرے دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خلافت کے لیے 6 آدمیوں کا نام دیا گیا ہے، لیکن اس کو 3 شخصیتوں تک محدود کر دینا چاہیے، جو اپنے خیال میں جس کو بہتر سمجھتا ہو اس کا نام لے لے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام لیا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نام لیا اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کو پیش کیا۔ دوستو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے حق سے پیچھے ہٹتا ہوں، اس لیے اب یہ معاملہ صرف 2 آدمیوں پر ہے، اور ان دونوں میں سے جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کا عہد کرے گا، اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اس کے بعد علیحدہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ دونوں اس کا فیصلہ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ اس پر ان دونوں کی رضامندی لینے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین مسجد میں جمع ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک مختصر لیکن بہت مؤثر تقریر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیعت کرنا تھا کہ تمام لوگ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ خیر 24 ہجری 4 محرم کے دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سب کے اتفاق کے ساتھ اسلام کے تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق مکہ کے نوبل کلاس سے تھا۔ اس امر نے ان کے خلیفہ منتخب ہونے میں اہم کردار ادا کیا۔ بنو امیہ کے پاس مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کا بہت بڑا تجربہ تھا اور یہ قبل اسلام سے چلا آ رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے ذاتی فیصلوں میں اس تجربے کو کام میں لایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی شام کے گورنر تھے اور ایک سرحدی صوبے کو مسلم ریاست کی ریڑھ کی ہڈی بنانے میں قابل تعریف کام کر رہے تھے۔ دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بنو امیہ ہی کے عبداللہ رضی اللہ عنہ ابن سعد کو مصر کا گورنر بنا دیا۔ انہیں امید تھی کہ بنو امیہ کی کارکردگی شام کی طرح مصر میں بھی شاندار رہے گی۔ انہوں نے دیگر رشتہ داروں کو عراق میں تعینات کیا، جہاں وہ ایرانیوں پر حملے کرتے رہتے اور ان کی جو بچی کچی سلطنت تھی اس کو بھی قبضے میں لینے لگے۔ دوستو، اسلامی تاریخ میں پہلی بار رشتہ داروں کو نوازنے کے کچھ الزام بھی لگے، لیکن وہ ایسے سنگین نہیں تھے کہ پھیلتی مسلم ریاست کی صلاحیت اور کوششوں میں رکاوٹ ڈال سکتے۔ دوستو، یہاں پہ آپ کو بہت دلچسپ بات بتاتا چلوں، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک سفارت چین بھیجی گئی تاکہ تینگ شہنشاہیت اور خلافت کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کیے جائیں۔ خیر دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ریاست کے اکثری پہلو پر بہت زور دیا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلم تاریخ کا سب سے پہلا بحری بیڑا بنانے کا حکم دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ بازنطینی حملے کی صورت میں اس کا توڑ کیا جا سکے۔ دوستو، شام اور مصر کے گورنرز نے جہاز سازی کے لیے وہاں کے رہنے والے عیسائیوں کی مدد لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہاں کے عیسائیوں کو اس میں بہت تجربہ حاصل تھا۔ مسلمانوں سے پہلے بازنطینی حکومت میں زندگی گزارنے والے عیسائیوں نے اپنے عرب حاکموں کے لیے بڑے جوش و خروش سے کام کیا، بالخصوص اس لیے کہ ان میں سے زیادہ تر ایسے عیسائی فرقوں سے تھے جنہیں بازنطینی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ بازنطینیوں کے برعکس مسلمانوں کے نسبتاً بہتر سلوک نے انہیں خلافت کا وفادار بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کوششوں کے نتیجے میں بیرونی خطرات سے محفوظ ایک پرامن معاشرہ قائم کرنے میں مدد ملی۔ 646 عیسوی میں جب بازنطینی بیڑے نے سکندریہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا تو خلیفہ کے ملازم عیسائی علاقوں نے کامیاب مذمت کی۔ اپنی سرحدوں کا تحفظ کرنے کے ساتھ ساتھ مسلم ریاست نے اپنی حدود بحر روم میں آگے بڑھائیں۔ انہوں نے سائپرس اور کریٹ پر
قبضہ کر لیا اور اپنے حملوں کا دائرہ سسلی تک بڑھا دیا۔ خشکی پر بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت لڑنے والی فوج نے بازنطینیوں کے خلاف اگلی فوج کشی میں آرمینیا پر قبضہ کر لیا۔ اناطولیہ کے پہاڑی علاقوں کی زیادہ تر آبادی یونانیوں پر مشتمل تھی۔ یہ مسلمانوں اور بازنطینیوں کے درمیان ایک قدرتی سرحد کی شکل اختیار کر گیا۔ مزید مشرق کی طرف حضرت معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کے ماموزاد عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ بن عامر کی زیر قیادت مسلم افواج فارس کے درمیان تک پہنچ گئی۔ عراق کی فتح بڑی تیزی سے مکمل ہوئی، لیکن سابقہ ایرانی سلطنت کو اس رفتار سے فتح نہ کیا جا سکا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہاں کی آبادی معاشی اعتبار سے یکجا تھی اور ایرانی حکومت کے ساتھ اس کا گہرا تعلق تھا، اس لیے مسلم افواج کو کامیابی کی بھاری قیمت چکانا پڑ رہی تھی۔ مگر حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے دور میں قادسیہ کی فتح اتنی مکمل تھی کہ اس نے ایرانی سلطنت کے انجام پر مہر لگا دی تھی۔ باقیہ سلطنت کا قبضہ فقط کچھ کوشش اور تھوڑے وقت کی ضرورت تھی۔ ایرانی بادشاہ یزدگرد 642 عیسوی میں ہار جانے والی فوج کی جگہ نئی فوج کھڑی نہ کر سکا۔ اگلے 10 برس تک ایرانیوں نے زیادہ تر دفاعی انداز اپنائے رکھا۔ دوستو، 650 میں ایرانین پلیٹو اور 651 میں خراسان اس کے قبضے سے نکل گیا۔ اسی سال جان بچانے کی کوشش میں فرار ہوتے آخری ایرانی بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ 10 سال کے اندر اندر مسلم افواج عراق سے چلتی ہوئی وسطی ایشیا کے کنارے دریائے آکسس تک آ گئی۔ ملٹری ایکسپینشن کے باوجود حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ جیسی مقبولیت نہ ملی۔ ان کی انتظامی حکمت عملی بالخصوص امیوں کی اپوائنٹمنٹس پر عدم اطمینان کے وجہ سے ان کی مشکلات بڑھنے لگیں۔ فتوحات کی تعداد بھی حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے زمانے جیسی نہ تھی۔ دوستو، بلا شبہ حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضوان اللہ اجمعین جیسے مقبول نہ تھے، لیکن یہ نتیجہ اخذ کرنا غلط ہوگا کہ کوئی بھاری انقلاب حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ کے خلاف خطرہ بننے والا تھا۔ سپاہیوں کے فقط ایک چھوٹے سے گروہ نے مدینہ حکومت کو تشدد اور بدتمیزیوں سے بدل دینا تھا۔ 655 میں فوجیوں کا ایک گروہ مصر سے مدینہ آیا۔ اس کا مقصد حکومتی حکمت عملی اور مصر میں مال غنیمت کی فوج اور سول حکومت کے درمیان تقسیم پر براہ راست خلیفہ کے سامنے احتجاج کرنا تھا۔ خلیفہ نے تنازع کے دونوں پہلو کو سنا، غور و فکر کیا اور کہا کہ وہ اس کے صحیح حل کے لیے اقدام کریں گے۔ مصر لوٹنے پر ان سپاہیوں کے ہاتھ ایک خط لگا جو مفروضہ طور پر خلیفہ نے مصر کے گورنر کو لکھا تھا کہ انہیں سزائے موت دی جائے۔ واپس مدینہ آ کر انہوں نے حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ہلاکت خیز خطرے کے باوجود حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے لوگوں کو مسلح ہو کر ان باغیوں کا مقابلہ کرنے کو نہیں کہا۔ انہوں نے حضرت معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کو بھی روک دیا کہ ان کی حفاظت کے لیے شام سے فوج نہ بھیجیں، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں کوئی خون ریزی نہ ہو۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے صحابہ نے جو تب تک زندہ تھے اس بغاوت کی مخالفت کی، لیکن وہ بے بس تھے۔ مدینہ میں مارشل لاء تھا۔ اس کے شہریوں نے خوف و ہراس کے عالم میں دیکھا کہ بالآخر باغی زبردستی حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ کے گھر میں گھس گئے اور انہوں نے قرآن پڑھتے حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ خلیفہ کی شہادت کے ساتھ ہی مسلم دنیا کی یونٹی بھی ختم ہو گئی۔